السلام علیکم پاکستان. آج ایک مرتبہ پھر ایک پاکستان تحریک انصاف کے جیتے ہوئے ایم این اے کو ہرایا گیا اور مسلم لیگ نون کے ایم این اے کو جتوایا گیا. سپریم کورٹ نے چند دن پہلے ایک فیصلہ دیا تھا جس میں 3 پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو ان کو ڈی نوٹیفائی کر کے ان کی جگہ مسلم لیگ نون کے 3 ایم این ایز کو یا 3 امیدواروں کو جو ہے وہ ونر ڈکلیئر کیا گیا. اس فیصلے کے بعد یہ خدشہ بھی پیدا ہو گیا تھا کہ یہ اب ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اور یہ جو حکمران جماعت کے پاس 2/3 میجارٹی یا 2/3 اتحاد نہیں ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ بنایا جائے گا. سو وہی ہوا. آج انہیں 79 میں اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے جو ریٹرننگ افسر تھا اس کو یہ ہدایت کی تھی کہ آپ اس میں دوبارہ گنتی کی جو ہے وہ اس کو اپلائی کریں. لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ جب الیکشن ختم ہو جائے تو جو ایک کرنٹ ایک ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد ریٹرننگ افسر کا کام نہیں ہوتا. وہ معاملات ٹریبیونل میں ہوتے ہیں. ٹریبیونل جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کسی جگہ ریکاؤنٹنگ ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے. لیکن سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ یا ٹریبیونل کے فیصلے کو جو ہے وہ بائی پاس کر کے یہ حکم دیا کہ نہیں, ریٹرننگ افسر جو ہے وہ اس کو اگر درخواست دی جائے تو وہ دوبارہ گنتی کرا سکتا ہے. دوبارہ گنتی کا مطلب تو یہی ہوا کہ اتنے ٹائم بعد ریکارڈ ٹیمپرنگ اگر کوئی کرنا چاہے, ووٹ ادھر ادھر کوئی کرنا چاہے تو یہ تو کوئی مشکل کام تو نہیں ہے, ظاہری بات ہے. اور اس میں پھر ریکاؤنٹنگ میں جہاں جہاں ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہے معاوضہ دے کے کہ مسلم لیگ والے جیت رہے ہیں. سو آج بھی انہیں 79 میں نون لیگ کا ایک بندہ جیت گیا. نون لیگ کو ایک اور ایم این اے جو ہے وہ قومی اسمبلی میں مل گیا. تو کسی ایک یا دوسری طرح سے یہ جو the man who want to be in the house by hook or by crook وہی ہو رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں سیٹ پہ رہوں, چمٹا رہوں, کچھ بھی ہو. اب میں نے اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے. ضد ہے میری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, وہ جو اگر محبت ہوتی تو محبت تھی اس وجہ سے جانے دیا, ضد ہوتی تو باہوں میں ہوتی. وہ ایک ڈائلاگ مشہور ہو گیا تھا. لیکن the man in the house وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی, محبت نہیں ہے, میری ضد ہے, مجھے چاہیے, مجھے یہ پوزیشن اب چاہیے, میں دکھاؤں گا ان کو. تو اس کے لیے انہوں نے راستہ بنا دیا ہے. اب 4 سکور ہو گیا ہے. جو تعداد ان کی کم تھی کچھ ادھر ادھر کر کے, وہ مشہور ثاقب نثار والا جملہ ہے کہ چند کو میں نااہل کر دوں گا. تو چند کو شاید کوئی نااہل کر دے, چند جو ہے وہ نون لیگ کی جیت جائے. اور جب آئینی ترمیم پہ ووٹنگ ہوگی تو کچھ میں کراس فلور کاسٹنگ جو ہے وہ ہو جائے. سو ون یا ادر وے کوئی بھی طریقہ کر کے وہ اب میرے خیال میں چاہتا ہے. اس نے بعض الفاظ میں تو نہیں کہا لیکن بنا کہے یہ بتا دیا کہ بھائی میں نے رہنا ہے, میں نے اس کے لیے جو کچھ بھی ہوگا میں وہ کروں گا, اور میں سسٹم کی ضرورت ہوں, میں اس حکومت کی ضرورت ہوں. تو وہ اس چیز کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اب کرتا رہے گا. اور ایسے پھر بیٹھ کے, جبکہ ججز کی تعداد بھی زیادہ ہو رہی ہے, سنا ہے کہ 24 ججز کر رہے ہیں, تو 24 ججز میں پھر مقصد کے جو ہے وہ بینچز بنا کے اپنی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دوسروں کے مخالفین کی سینے پہ ڈال, وہ مونگ ڈلنا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے وہ کرتا رہے گا. سو ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے, اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ بندے نے جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے کہ طاقت کا حصول جس طریقے سے بھی ہو وہ آپ حاصل کرو, اور اس کے بعد بے شک جو آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں آپ اس کو ریورس بھی کر سکتے ہو. جب ایک دفعہ پاور میں ہوتے ہو پھر آپ اچھے کام کر سکے, وہ جو آپ نے غلطیاں کی ہوتی ہیں اس کو چھپا بھی سکتے ہو. سو انہوں نے بھی سوچا ہے کہ نہیں بھائی, میرے سے چیزیں مس مینیج ہو گئی, اب میں پاور میں رہوں گا, 3 سال کی مجھے ایکسٹینشن مل جائے گی,
میں اس میں اچھے کام کر کے جاتے جاتے مجھے اچھے الفاظ میں پھر یاد رکھا جائے گا. یہ ہمارے پشتو میں کرن خان ایک سنگر ہے، وہ اپنی شاعری بھی کرتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر مجھے پھر زندگی مل گئی تو پھر میں بہت کامیاب ہوں گا، کیونکہ یہ پہلی زندگی تھی، اس میں میرا کوئی تجربہ نہیں تھا. تو میرے خیال میں دا مین ان دا ہاؤس وہ کہتا ہے کہ یار میں تو پہلی مرتبہ چیف جسٹس بنا تھا، میرا کوئی تجربہ نہیں تھا، اب مجھے ایک اور دفعہ کی ایکسٹینشن مل جائے تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے انصاف ہوتا ہے. سو ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.